چند ایک گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے مختصر وقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے نا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ شیر کی دہشت بہت ہوتی ہے پر اس کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر پاتا۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اپنی گفتگو سے بڑے بڑے مجموعوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ اس کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ اس کا وجود، یہ جب بولتا ہے تو لوگوں کا وجود کانپتا بھی ہے، روتا بھی ہے، مسکراتے بھی ہیں لوگ۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور کوئی غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ زبان کا بھی اگر صحیح استعمال کیا جائے تو معاشرے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سوسائٹی کے اندر اگر خیر والی باتیں زیادہ کریں گے، اچھی باتیں زیادہ کریں گے، ادب و آداب کی باتیں زیادہ کریں گے تو ہمارے ماحول پر اس کے اثرات ہوں گے۔ ہمارے بچے جو بری باتیں سیکھتے ہیں تو یہ بیچارے کوئی نصاب سے نہیں پڑھتے، یہ ارد گرد ان کے باتیں ہوتی ہیں، ان بیچاروں کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اچھی باتوں کا رواج ہوگا تو ہماری آنے والی نسل اچھی گفتگو کرے گی۔ خیر کی باتوں کا جب رواج ہوتا ہے تو خیر کی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں روانہ کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ خوشخبری دینا، مایوس نہ کرنا، اور فرمایا کرتے تھے سرکار کے لوگوں پر آسانی کرنا، مشکلات نہ کرنا۔ خوشخبری کی بات، آسانی کی بات، یہ معاشرے میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اوہو بڑے حالات خراب ہیں جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس کچھ بھی نہیں، رشتہ دار بھی اچھے نہیں ہوتے، دوست بھی بے وفا ہوتے ہیں، ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسانوں پر اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ غلط ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو بدگمانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، تو ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ ہماری گفتگو کا اثر لیتے ہیں۔ ایک تو ہماری بات کا سامنے اثر ہوتا ہے، پھر ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ آج سارا دن یہ بات بار بار دہرائیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، صحت ہے، عافیت ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تعلیم ہے، جو بھی نعمتیں ان کا ذکر کریں، بار بار کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے دل کو سکون عطا کیا۔ یعنی اپنی بات کا اپنے اوپر ہی اثر ہوگا۔ اور اگر آپ بار بار کہیں کہ بڑے حالات خراب ہیں جی، بڑی محنت کی ہے جی، فلانے نے بھی بڑی زیادتی کی، فلاں بندہ بھی ٹھیک نہیں، یہ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل بے چین ہوتا ہے، طبیعت بے قرار ہوتی ہے۔ انسان کا اپنی بات، اس کا اپنی باتوں کا اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو ہم کسی وقت کوئی ہنسانے والی بات کرنے لگے نا، کسی کو ہمیں کو بات یاد آ جائے ہنسانے والی، تو کسی کو وہ بات سنانے سے پہلے بندہ خود ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا ہنستا ہے کہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، کئی دفعہ بات ہی نہیں ہو پاتی۔ اور اسی طرح کوئی رونے والی بندہ بات کرنے لگتا ہے، کوئی اپنا دکھ بیان کرنے لگتا ہے، تو وہ بات کرنے سے پہلے خود رو پڑتا ہے اور دیر تک روتا رہتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ہماری باتیں صرف سامنے والے پر ہی اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی۔ تو جب باتوں کا اثر ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ایسا کریں کہ باقی ساری چھوڑ دیں، یا اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی کریں۔ ایک ہوتا ہے عمل کرنا، اس کی تو کیا ہی شان ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ذکر کی بھی بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی۔
آپ کا ذکر خالی تذکرہ، وہ تذکرہ بھی مومن کو بڑا مرتبہ دیتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو حضور کا ذکر تو بلند ہے اور بلند رہے گا، بلند تر ہے اور بلند تر ہوتا رہے گا، لیکن میرے عزیز یاد رکھنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک کا ذکر کرنا ہے۔ جب ہم ذکر کریں گے نا حضور کے حلم کا، بردباری کا، تو ہماری طبیعتوں سے غصہ جائے گا، چڑچڑا پن جائے گا، تلخی جائے گی، ہم ترش نہیں ہوں گے، چونکہ ہم حضور کے حلم کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم ذکر کریں گے نا نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کا، آپ کے عطا کرنے کا، آپ کے نوازنے کا، آپ کے لوگوں کو بانٹنے کا، تو ہماری طبیعت سے بخیلی نکلے گی، ہمارے مزاج سخاوت کی طرف مائل ہوں گے، لوگوں کو عطا کرنا، دینا، غریب کی مدد کرنا، مجبور کے کام آنا، یہ ذہن سازی ہوگی۔ جب ہم کفار، ظلم و ستم کرنے والوں کو نبی پاک کا معاف کرنا بیان کریں گے، سنیں گے، تو ہمارے دل کے اندر سے انتقام کے جذبے ختم ہوں گے، بدلہ لینے کا مزاج، عداوت رکھنے کی طبیعت، یہ سارا کچھ چھٹتا چلا جائے گا۔ تو حضور کا جیسے جیسے ذکر ہوتا جائے گا شخصیت سازی ہوگی۔ نوجوان زیادہ غور کریں میری بات پر، ہماری شخصیت بنے گی، ہمارا کردار نکھرے گا، ہم خود محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے خوبصورت تبدیلیاں آ رہی، ان تبدیلیوں کو ہم محسوس کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضور کا ذکر ہر وقت ہمارے ہاں نا دنیاوی باتیں زیادہ ہیں، ڈسکس زیادہ ہے، تبصرے بہت زیادہ ہیں، سیاسی گفتگو بہت زیادہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذہن انتشار کا شکار ہوتا ہے، مزاج افتراق کا شکار ہوتے ہیں، لوگ بحثیں کرتے ہیں اور بحثیں کر کے ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں پیدا کرتے ہیں۔ بحث کے نتیجے میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ حاصل، دنیاوی بحثیں اور بلا وجہ کی بحثیں، سیاسی گفتگو اور ادھر ادھر کی باتیں۔ تذکرہ کریں ہمیشہ مدینے والے محبوب کا۔ ہمارے پاس نا ایک بہت بڑی تعداد میں سرکار کی احادیث موجود ہیں۔ ایک تو سیاستہ ہے نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، پھر اس کے بعد طبرانی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اور کتب احادیث ہے۔ یہ کیوں ہے ہمارے پاس؟ یہ اس لیے ہے کہ صحابہ نے حضور کا ذکر کیا ہے، صحابہ نے نبی پاک کا تذکرہ کیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے تذکارے جمیلہ کیے ہیں، وہ ذکر کرتے رہے، ذکر روایت کرتے رہے، تو آج وہ ذکر ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے حضور کے چہرہ نور کا ذکر کیا ہے، انہوں نے زلف عنبری کا ذکر کیا ہے، نبی پاک کی سخاوت کا، حضور کے حلم کا، یہ انہوں نے تذکرے کی، اور وہ کسی موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ کو نہیں بھولتے تھے۔ بدر کا دن بڑا سخت تھا، ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹینشن ہی بڑی ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ذکر محبوب کریں معاذ اللہ اور میلاد کریں، اور پریشانیاں ہی بڑی ہیں۔ تو بدر والا دن بڑا پریشانی کا دن تھا، کافر بالکل سامنے کھڑے تھے اور 1000 سے مقابلہ تھا اور حالات بڑے سخت تھے، لیکن صحابہ ذکر رسول نہیں بھولے۔ انہوں نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ کافر 1000 تھے اور مقابلہ کڑا تھا، اور ہمارے پاس ایک سواری تھی اور 3 لوگ تھے، یہ بھی بتایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو شان یہ دی ہے کہ سرکار نے تو ایک دن پہلے اشارے لگا دیے تھے، نشانیاں لگا دی تھی، فلانا کافر یہاں مرے گا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ اس ماحول میں بھی ذکر مصطفیٰ وہ بھولے۔ خندق کا دن بڑا سخت تھا، سردی بھی کڑاکے کی، 10-12 ہزار کا لشکر مدینے پہ حملہ آور، قحط کا زمانہ، حالات کڑے، یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے۔
لیکن ذکر مصطفیٰ نہیں بھولے. یہ بھی انہوں نے روایت کیا ہے کہ ایک چٹان خندق کھودتے وقت جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی، حضور نے فرمایا مجھے دو، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. اور سرکار نے ایک ضرب لگائی، ایک ضرب، اور ساتھ ایک ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری بھی سنائی. ایک ضرب لگاتے تو فرماتے لو بھی روم فتح ہو گیا، ایک ضرب لگاتے تو شام فتح ہو گیا، ایک ضرب لگاتے تو ایران فتح ہو. تو ذکر محبوب نہ بھولیں. یہ ذکر کرے گا کیا؟ اگر ہم غم زدہ ہوں گے تو یہ ذکر ہمارے دکھ سارے دور لے جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی، کیسے ہی رنج میں ہو وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. حضور کا یاد آنا ہی تو غموں کو بھلاتا ہے. تو محبوب کا ذکر پاک ہر موقع پہ، ہر موسم میں، اور پھر حضور کا ذکر ہے بھی ہر موقع پہ. ایک تو محفل ہے نا، ایک تو نماز ہے نا، تو یہ تو ساری ہیں ہی سرکار کی بتائی ہوئی چیزیں. حج ہے، عمرہ ہے، شادی آ گئی. نبی پاک نے فرمایا نکاح من سنتی. نکاح بھی کسی غیر کا طریقہ نہیں، وہ بھی تمہارے نبی کی سنت ہے. تو ذکر محبوب تو یہاں بھی آ گیا. میرا خیال ہے چلیں اور کسی ٹائم مومنوں والا لوگ کام نہ کریں اللہ ماشاءاللہ، تو نکاح کے ٹائم تو مسلمانوں والا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ شادی سے پہلے بھی پتہ نہیں کس کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو جو ناراض ہو کیا کھیجے کو نہیں انج کرنا. شادی سے پہلے بھی پتہ نہیں کس کی، مولوی صاحب آ گئے چپ کر جو، چپ کر جو، چپ کر جو، نکاح ہو گیا. اب نکاح کے 5 7 10 منٹ مسلمان، اس کے بعد پھر چھٹی. تو ہر جگہ حضور کی سنت ہے، ہر مقام پہ نبی پاک کا طریقہ ہے. تو ذکر مصطفیٰ کہیں چھوڑا جا سکتا؟ اسے کبھی نہیں چھوڑنا. اور یہ ذکر کرو. حضور کا ذکر بندے کو تازہ دم کرتا ہے. نبی پاک کا ذکر حضور کے بندے کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. حضور کے تذکار انسان کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، سرکار کا ذکر عام نہیں. حضور کا ذکر کرنا ہے تو ذرا اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. اس کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے وہ آج ہمارے ہاں یہ شہنشاہ نقابت ہیں اور یہ شہنشاہ فلاں ہیں تو وہ کبھی بھاگ کے ادھر جا رہے ہیں اور کبھی بھاگ کے ادھر آ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنا میں جملہ دین لگا. او بھائی تو جملہ دین لگے کہ تو بم چلان لگے؟ کوئی جو بات کرنی ہے وہ کر، بات ختم ہو. اتنا زیادہ آپ آداب کا خیال رکھیں، نعت خوانی میں بھی ادب کا خیال رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے مائک پکڑا ہے اور آپ کبھی عوام کے سامنے کر رہے ہیں، کبھی اپنے سامنے کر رہے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ نعت خواں تو وہ ہوتے تھے جو ہاتھ باندھ لیتے تھے اور وہ آنکھیں بند کر لیتے تھے اور حضور کا ذکر چھڑ جاتا، آنسوؤں کی لڑی بھی جاری ہو جاتی تھی. اس ذکر میں آداب ہو. یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تو آپ پوچھتے کدھر آئے ہو؟ تو اگر تو آنے والا کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب فقہ کی بات بتا دیتے. لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حدیث پاک سننی ہے تو امام صاحب پہلے ممبر بچھاتے، امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ رسول پاک کی حدیث بیان فرماتے. آپ کو حضور کا ذکر کرنا ہے تو اس ذکر کے آداب، اس کے خوبصورتی کو قائم رکھنا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ نبی پاک کا ذکر کرنا. اور حضور کے لیے جملہ استعمال کرنا ہے تو شانوں والا قیمتی جملہ، یعنی میری سرکار کہہ کر پکارے، اللہ کے محبوب کہہ کر پکارے، نبی پاک علیہ السلام کو امام الانبیاء کہہ کر پکارے. سرکار کے لیے خوبصورت القابات. کئی دفعہ نا ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایمرجنسی میں القابات نہیں پکارے جاتے. یہ بھی میرا نام لے رہے تھے ہمارے بھائی تو انہوں نے میرے نام سے پہلے کئی القاب پکارے. تو اگر خدا نہ خواستہ میرے یہ شملے کو آگ لگ جائے امامے کو
تو پھر یہ کہیں گے کہ مفکر اسلام فلاں فلاں فلاں، اتنی دیر چاہے آگ اپنا کام کر جائے سارا. اس وقت القاب یاد ہے، اس وقت تو یہ کہیں گے مولانا آگ لگ گئی آپ کے کرتے کو، آگ 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 پکاریں گے یہ، اور بنتا بھی یہی ہے. لیکن صحابہ کرام ایمرجنسی میں بھی سرکار کے آداب نہیں بھولتے، حالانکہ ایمرجنسی میں آداب یاد، ایمرجنسی میں بھی وہ ماں باپ کا ادب ایمرجنسی میں بھی نہیں بھولنا. جتنا مرضی غصہ آیا ہو والدین کا ادب وہ خیال کرنا ہے آپ نے، ورنہ بڑا لمبا پچھتانا پڑتا. صحابہ ایمرجنسی میں یعنی غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر پر سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے. تو سرکار نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں کہا. حضور نے فرمایا کیا ہوا، تو کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں آپ پر قربان ہو، میرا باپ آپ کا پر قربان ہو، حضور میرے پیر کو سانپ نے ڈس لی. آداب کو بھولے، آداب نہیں بھولو یار، کچھ بھی ہو جائے جتنے مرضی بھی حالات، ادب جو ہوتا ہے نا، ادب وہ ہمیشہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے. آپ یعنی ایک بچے سے والدین نے کوئی کام کہا ہے تو وہ آگے سے تلخ بولا ہے، اس نے کہا مجھے ہی کہتے رہتے ہیں، میرے اوپر پہلے بڑی ذمہ داری ہیں. تو ابا جی بیچارے ساری رات پریشان رہے، اماں روتی رہی، بے ادبی کی ہے نا، سکون نہیں آیا. لیکن اگر انہوں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا وہ فلانا کام تھا، تو بیٹا اٹھ کے پاس چلا گیا، ہاتھ چوم کے کہا ابا جی حد ہو گئی ہے، آپ جھچک جھچک کے کیوں کہتے، آپ حکم کیا کریں، میں حاضر ہوں. تو وہ ابا کیا کہے گا، وہ ساری دنیا کو بتائے گا کہ یا اللہ انج دی اولاد سارے انو دئی. ادب خوشبو پیدا، یعنی ٹیچر جو ہے وہ میٹرک پی ٹی سی ہے، اور اب اس کا شاگرد جو پرائمری میں اس کے پاس پڑھتا تھا وہ پی ایچ ڈی ہو گیا ہے، بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، بڑا وسیع اس کا سلسلہ ہے. تو ایک دن وہ ٹیچر سائیکل پہ جا رہے تھے، اپنے گاؤں سے نکلے سائیکل پہ، اور وہ جو ان کا شاگرد ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا افسر بن گیا، وہ پجاروں پہ آ رہا تھا. تو اس نے دیکھا میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، تو یہ اتر آیا نیچے. اس نے کہا السلام علیکم استاد صاحب. تو وہ ہے، جی جی میں آپ کا شاگرد ہوں، بیٹا ہوں آپ کا. اس نے کہا کہ بچہ سائیکل لے آتا ہے، میرا دل کرتا ہے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے. استاد جی میں آپ کو چھوڑ کے آؤں، لیکن وہ استاد جی کہیں گے بیٹا نہیں تیری مہربانی، اللہ تیرا بھلا کرے، میرا سائیکل ہی ٹھیک ہے. دعائیں ڈھیر دیں، بیٹھے وہ سائیکل پہ ہی، لیکن وہ خوش اتنے زیادہ ہوں گے کہ استاد صاحب جب دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں لگے گا میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والے تو اتر اتر کے سلوٹ کر رہے ہیں. وہ خوش ہوں گے، وہ بتائیں گے یار کیا بات، آج میرا ایک شاگرد مل گیا. بھائی ادب آپ کریں گے تو خوشبو پیدا ہوگی، خوشبو. لیکن آپ اپنے استاد سے سلام بھی ٹھیک طرح سے نہ لیں، تکلیف ہوتی. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سرکار کا ذکر جب کریں تو اس کے آداب کا خیال کریں. خوبصورت لفظوں کا چناؤ. دو بھائی بیٹھے ہوں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، بڑا اتنا پڑھا لکھا نہیں اور چھوٹا بڑا تعلیم یافتہ ہے، بڑے پیسے کماتا ہے. اب اگر پوچھا جائے گا ان سے کہ بھائی آپ میں سے بڑا کون ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رتبہ کس کا بڑا ہے، یہی پوچھا جاتا ہے نا، عمر کس کی زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ میں چھوٹی تقریر کروں گا، میں چھوٹی تقریر کرنے والا مولوی، فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، بڑی جلدی بات سمٹ جائے گی. فرمایا دو بھائیوں سے پوچھا جا رہا ہے آپ میں سے بڑا کون ہے، تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے عمر پوچھی جا رہی ہے کہ عمر کس کی زیادہ ہے. حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟
تو بڑی سادی سی بات ہے، وہ بندہ عمر پوچھ رہا ہے. جب کسی سے پوچھا جاتا ہے جو رشتے میں قریبی ہوں کہ آپ بڑے ہیں وہ بڑا ہے، تو اس کا مطلب عمر پوچھنا ہی ہوتا ہے. کہا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ ذکر مصطفیٰ ہے نا، تو اس کا احترام ہے. حضرت عباس فوراً بولے، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے سرکار ہی ہیں، وہی بڑے ہیں، وہی بڑے، پر پیدا پہلے. یعنی سرکار کے لیے جب آپ الفاظ لیں نا تو اس کا چناؤ خوبصورت کریں، اچھے جملوں کا. ہمارے ہاں آج کل کچھ نعتیں بھی ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ لفظ آپ مطلب حضور کے لیے بول رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ. اب وہ میں ایک محفل میں گیا تو ایک نعت کا مجھے کہنے لگا میں تو انوائی تازہ کلام سنانا ہے. میں کہا تیری مہربانی، مینو کو پرانا ہی سنائی، تازہ نہ سنائی. کوئی اعلیٰ حضرت کا سنا، کوئی پیر میر علی شاہ صاحب کا سنا، کوئی حضرت جامی رومی کا سنا، تو نواں نہ سنائی. نویں تے اللہ ہی خیر فرمائے. اچھا بھی لکھتے ہیں لوگ بڑا بڑا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اور آپ سمجھے نہیں کہ سرکار کے لیے جملے کس طرح مرتب کرنے چاہیے تھے. تو خوبصورت آداب کے ساتھ، یعنی عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ میں دیکھ کے آئے تھے اور واپس آ کے اس نے کہا تھا میں نے دنیا دیکھی ہے پر جو ادب اصحاب محمد کا کرتے وہ میں نے کسی کو کرتے دیکھا نہیں ہے. خوبصورت انداز ہو، خوبصورت لب و لہجہ ہو، خوبصورت طریقہ ہو. میری بات پر توجہ کریں بھائی جان، بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، سارے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، تھک نہ جائیے گا کہیں، بیٹھ جائیں، اللہ برکت دے. عزیز بھائیو غور کیجئے گا، آپ بھی بیٹھ جائیں پیارے بیٹے. سلامتی عطا کرے میرا مالک سب کو. حضور کا ادب کریں تو ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، تازہ دم طبیعت ہو. آپ کبھی غور کریں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکے میں کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے. یہ ایک الگ خبر تھی. لوگ بڑے حیران تھے کہ پتہ کرو واقعی جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. تو 4-5 لوگ نا تصدیق کرنے کے لیے آئے. کون کون تھے وہ؟ تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں. وہ جو تصدیق کرنے آئے ان میں ایک نام حضرت عثمان غنی کا بھی ہے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں. یہ صحابہ یہ لوگ تصدیق کرنے آئے کہ پتہ کریں جناب صدیق واقعی مسلمان ہو گئے. تو فرماتے ہیں جب جا کے پوچھا نا کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے، تو قربان جائے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ کوئی شادی کرنے والی بات نہیں. انہوں نے اس خوبصورتی سے ذکر کیا نبی پاک کا، اس طرح حضور کا اخلاق، کردار، تعلیم، نظام، تبلیغ اس پیار سے بیان فرمایا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے وہ خود سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں بھی لے چلو حضور کی بارگاہ. تو جب ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے، وہ بہت سارے لوگ ہیں نا انہیں مشن ہی نہیں ملتا ساری زندگی کرنا کیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں ایک بات آپ نبی پاک کی سیکھ لیں، ایک بات پر عمل کر لیں، زندگی گزر جائے گی. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، غور کیجئے گا. ایک بات پر عمل کر لیں تو اس سے بھی کام بن جائے گا. اور یہ حدیث میرا خیال ہے ہم سب کو آتی ہے. نبی پاک نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. لو یہ میرا خیال ہے مشکل تو نہیں، سب کو آتی ہے نا. تو اگر اس پر عمل ہونے لگ جائے تو کبھی کوئی بندہ رشوت، ملاوٹ، بددیانتی، ظلم کرے گا؟ ایک حدیث پر عمل ہونے سے سارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے. لیکن ہم یہ کام کرتے ذکر مصطفیٰ کریں، پھر اس سے جو نتائج اخذ ہوں عملی زندگی میں. حضرت مولا علی شیر خدا نا اپنے غلام کو ساتھ لے کے بازار کپڑے خریدنے، ایک مہنگا سوٹ لیا ایک سستا، تھیلے میں ڈال لیا. اب غلام کہتا ہے سادی سی بات تھی، مہنگا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے.
واپس جانے لگے تو وہ چوک آیا جہاں سے مولا علی نے اپنے گھر جانا تھا. فرمانے لگے میرے والا جوڑا دے دو. اس نے مہنگا نکال کے دیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے، میرا تو وہ دوسرا ہے. تو اس نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے آپ آقا ہیں، میں سستا پہنتا ہوں میں غلام ہوں. تو آپ فرمانے لگے تو میری دلیل کے ساتھ تقسیم کرنا، تو مہنگا پہننا تو جوان ہے اور میں سستا پہن لیتا ہوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. او بھائیو، حضور کا ذکر کریں، نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات کو سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی سے فیض یاب ہو، ذکر مصطفیٰ اپنی طبیعتوں پر نافذ کریں. بڑا نوجوانوں سے کہوں گا سیرت کی کتابیں اردو میں بڑی بڑی خوبصورت ملتی، ایک چیپٹر روز پڑھیں، ایک باب کا مطالعہ کریں، اپنے نبی کریم کی زندگی کے قریب جائیں. اگر ذکر مصطفیٰ ہماری زندگیوں میں آ گیا اور ہم حضور کے ذکر پاک سے فیض لینے لگے تو آپ یقین کیجئے گا حالات کا تقاضا کچھ اور ہو جائے گا. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ حضور کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ درود و سلام پڑھنا. جو بندہ کہتا ہے نا میرا لہجہ تلخ رہتا ہے، دل بے سکون رہتا ہے، طبیعت بے چین رہتی ہے، وہ نبی پاک پہ درود و سلام پڑھا کرے. حضور نے فرمایا ایک بار پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی. اور میاں صاحب تو کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہے میرا. تو ایک قطرے سے کام بنتا ہے تو جس پر 10 کٹھی ہوں. تو اس لیے درود پاک کا نظام ضرور قائم کریں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے.